اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. جن کے پاس علم ہے، اب یہ کون سے علم کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ دینی علم جن کے پاس ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیے قرآن بہت عظیم کتاب ہے. یہ جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ انبیاؤں کا سردار ہے. جو فرشتہ لے کر کے آیا وہ فرشتوں کا سردار ہے. اور جس مہینے میں نازل کی گئی وہ تمام مہینوں کا سردار ہے. رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. اور جس رب العالمین، جس رب نے نازل کیا وہ رب العالمین ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے. اور رب جو اپنی ذات صفات میں ایک ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے. جس کے بارے میں ہم بارہا سنتے ہیں وہ ایک ہے، وہ صمد ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے. قرآن مجید پڑھنے والا اللہ رب العالمین اس کو اٹھا دیتا ہے. قرآن مجید کا علم ایسا ہے ہم ہمارے بچوں کو سکھائیں تب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تب معلوم ہوتا ہے شرک کیا ہے. قرآن مجید ہم سکھائیں گے تب معلوم ہوگا سنت کیا ہے. قرآن مجید ہم سکھائیں گے تب معلوم ہوگا بدعت کیا ہے. قرآن مجید سکھائیں گے تبھی تو معلوم ہوگا. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ رب العالمین نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے، دل جو ہے نا نرم ہو جاتے ہیں. دل نرم کرنے والی کتاب ہے یہ. دوسری کتابیں آپ دیکھیں گے دل میں نرم نہیں ہوتے، ان کو بارہا پڑھیں دل میں نرم نہیں ہوتے. لیکن قرآن میں ایسی تاثیر ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ ہے، حضرت عمر امیر المؤمنین ہے، خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ. ابو بکر صدیق کے بعد جو خلیفہ بنے 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا ہے. ان کے تعلق سے کہ ان کی خلافت کا وقت ہے، ایک آدمی آیا، بوڑھا آدمی، اپنے بیٹے کی شکایت کرنے کے لیے کہ امیر المؤمنین میرا بیٹا جو ہے مجھ کو مارتا ہے، میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر ایک روبدار شخصیت ہے جن کو دیکھ کر کے اگر راستے میں وہ ہے تو شیطان کیا کر لیتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے. ایک بوڑھا آدمی شکایت کر رہا ہے کہ امیر المؤمنین میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، کیا تم نے اپنے لڑکے کو قرآن سکھایا؟ حل علمتہ القرآن، کیا تم نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا؟ کہا کہ امیر المؤمنین میں نے نہیں سکھایا، میں نے قرآن میں نے نہیں سکھایا قرآن. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تب تو یہ سمجھو کہ تمہیں ایک بیل مارتا ہے. جب تم نے قرآن نہیں سکھایا اپنی اولاد کو تو پھر دل نرم کیسے ہوگا؟ وہ دوسروں کے حقوق کیسے جانے گا؟ قرآن سکھاتے تو جانتا ماں باپ کا کیا مقام ہے، قرآن سکھاتے تو جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، قرآن سکھاتے تو جانتا اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے. لیکن قرآن نہیں سکھایا، اب مار رہا ہے. حسبک ثوب قد ضربک، اب یہ سمجھو تمہیں کوئی ایک بیل مارتا ہے. تو یہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے. قرآن کا علم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینا چاہیے. محترم حضرات، ایک سکسیس اور ایک کامیاب تعلیم کیسی ہوگی؟ کامیاب تعلیم کے لیے ضروری ہے استاد بھی توجہ دے اور ماں باپ بھی توجہ دے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہے، استاد توجہ دے رہا ہے، ماں باپ توجہ نہیں دے رہے ہیں. دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اسکول بھیج رہے ہیں 6 گھنٹہ 5.5 گھنٹہ، اس کے بعد 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ٹیوشن بھیج رہے ہیں. لیکن دینی تعلیم کے لیے ہم 2 گھنٹہ بھیج کر کے 2 گھنٹہ ہم نے بھیجا، 2.25 گھنٹہ بھیجا، اور اس کے بعد پھر جیسے ہمارا بچہ گھر گیا، ہماری بچی گھر گئی، بیگ جہاں پر لگا دیا وہیں پر لگا ہوا ہے. اب جو دوسرے دن جو 2 بجے آنا ہے 2:45 بجے بچہ بیگ لے کر کے آ رہا ہے. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. آپ کا بچہ جو 3 سال میں قرآن ختم کرنا تھا وہ 4 سال میں قرآن ختم کر رہا ہے. آپ کی بچی جو ہے 2 سال میں قرآن کو کمپلیٹ کرنا تھا وہ 3 سال میں قرآن کو کمپلیٹ کر رہی ہے. کس وجہ سے؟ بیگ جہاں پر لٹکا دیا وہیں پر لٹکا ہوا ہے. اور جب دوسرے دن جو ہے ہمارا جو بچہ ہے، ہماری جو بچی ہے، وہ 2:45 بجے اگر مدرسے کا وقت ہے 2:45 بجے اس بیگ کو لیتی ہے اور پھر آتی ہے مدرسے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. استاد اگر توجہ دے رہا ہے، یہ دونوں طرف ہے، طرفین، دونوں طرف سے محنت ہونی چاہیے. ایک طرف سے کبھی کامیابی نہیں ملنے والی ہے. اسکول دنیاوی تعلیم میں بھی یہی ہے، ماں باپ توجہ دیتے ہیں، ٹیچر اسکول کے جو ذمہ دار ہیں جو ٹیچر وہ بھی توجہ دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی
ماں باپ کو بھی توجہ دینی ہے۔ اور دوسری چیز، ایک کامیاب تعلیم کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت کا خاص خیال کریں۔ ہمارے یہاں بولنا تو نہیں چاہیے، دنیاوی تعلیم کے لیے ہم لوگ اگر 7:30 بجے کی اسکول ہے تو 7 بجے سے بچہ بیگ لے کر کے کھڑا ہے، کیونکہ آٹو آنا ہے، رکشہ جو ہے رکشہ چلانے والا اس کو آنا ہے 7 بجے سے۔ لیکن ہمارے یہاں جو وقت پر مدرسے کی جب باری آ رہی ہے تو ہم نے اس کو لائٹ لے رکھا ہے۔ نہیں، صحابہ کو جو اتنا بڑا جو مقام ملا کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ صحابہ کو جو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن جو ہے اللہ کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ رشتے کو مضبوط کیا، قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور لوگوں تک پہنچایا، تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اللہ ان سے راضی ہوا ہے۔ تو ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اسکول پر بڑا دھیان دیں، اسکول پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور مدرسے کی جب پڑھائی ہے اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، تو وقت پر آپ بھیجیے۔ ایسا نہیں 2 بجے کا وقت ہے تو ہم 2:30 بجے بھیج رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ سکسیس تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ یہ تعلیم دنیاوی حد تک ہے۔ بھائی دنیاوی تعلیم دنیاوی حد تک، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ بچے کو آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بنائیے آپ۔ آج جماعت میں اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، اچھے وکیل بھی ہونے چاہیے۔ اور انجینئر بنا رہے، بہت اچھی بات ہے، انجینئر بنا رہے۔ لیکن میرے بھائی یہ جو قرآن ہے، یہ جو دین کا جو علم ہے نا، قبر میں بھی کام آنے والا ہے، قبر میں کام آنے والا ہے۔ صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب انسان مر جاتا ہے قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، تھوڑی دیر ہی کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، 3 سوال ہو رہے ہیں، 3 سوال۔ دیکھیں قرآن کا تعلق کہاں سے، اب 3 سوال کیے جا رہے ہیں۔ بھائی تمہارا رب کون؟ من ربک، تمہارا رب کون؟ جو ایمان والا تھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، آسانی سے بتا دے رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ بھائی تمہارا دین کیا؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے، میں دنیا میں جو اسلام کو فالو کیا ہوں اور مرتے دم تک یعنی میں مسلمان رہ کر کے مرا ہوں، تو آسانی سے جواب دے رہا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ جو بھیجے گئے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو بھیجے گئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو کہیں گے کہ وہ رسول تھے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری میسنجر ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی اتباع میں نے کی ہے، جن کو میں نے آئیڈیل مانا تھا، وہ ہے وہ۔ تو آسانی سے جواب دے دیا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کیسے معلوم کیا؟ بھائی تم نے کیسے معلوم کیا؟ رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، قرأت کتاب اللہ وآمنت بھی، اور میں اس پر ایمان لایا، میرا ایمان تھا، اور میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ تو یہ کب آئے گا جواب کب دے گا؟ جب قرآن مجید سے ہم اپنے بچوں کا کیا کریں گے؟ دل موم کرنا ہے، دل کو موم کرنا ہے اور دل کو نرم کرنا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اساتذہ محنت کر رہے ہیں، اساتذہ لگے ہوئے ہیں اس کام کے لیے، محنت کر رہے ہیں، بچوں پر دھیان دے رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں۔ اگر اساتذہ دھیان نہیں دے رہے، آپ کی بچی، آپ کا بچہ 2 سال پہلے قاعدے میں تھے، آج قرآن میں آ گئے، کیسے آ گئے قرآن میں؟ بھائی اساتذہ اگر دھیان نہیں دے رہے تو قاعدے سے قرآن میں کیسے آ گئے؟ نہیں، آپ کی بچی 1 سال پہلے پارہ پڑھ رہی تھی، آج 15ویں پارے میں کیسے پہنچ گئی 1 سال کے بعد؟ دھیان دے رہے تبھی نا میرے بھائی، دھیان دے رہے۔ تو اس میں ایک اساتذہ کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں، ارے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، ماحول کو یعنی وہ لوگ ہمت حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمتوں کو پست کرتے ہیں۔ اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور یہ ماحول ہونا چاہیے۔ جو لوگ ماحول کو خراب کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں اگر ہے اساتذہ محنت نہیں کرے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن غلط یعنی جھوٹ کہہ کر کے یعنی فتنہ فساد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک اساتذہ کے لیے، ایک امام کے لیے، ایک مولانا کے لیے دوسروں کے دل میں بھی صاف دل ہونا چاہیے، اور صحیح معنوں میں جب محنت ہو رہی ہے تو ان کی محنت کو ایکسپٹ کرتے ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ جو ہمارے بچے اور بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مقام کو جنت میں بلند کرے۔
ایسا یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, یہ ساری چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین جو بچے اور بچیاں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین اس تعلیم کو جنت میں جانے کا ان کے لیے ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین جو اساتذہ ہیں, اساتذہ کی عمر میں اللہ برکت دے. اللہ رب العالمین جو بھی اہل خیر حضرات نے اس پروگرام میں جو کوئی بھی کسی بھی طرح کا حصہ لیا ہے, اللہ رب العالمین ان کے لیے اس پروگرام کے جو لیے جو انہوں نے کیا ہے, اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی کا ذریعہ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے. آمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. ہمارے حافظ صاحب نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کی. کچھ باتیں جو مجھے کہنی تھی وہ بھی انہوں نے کہہ دیا. لہذا مزید کچھ باتیں کہنے سے پہلے چند باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھوں گا. ہم نے بہت سارے مدرسے کے اندر سالانہ پروگرام ہم نے دیکھا, لیکن بمشکل جو بچوں کے درمیان میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں, بمشکل 2 سے 5 ہزار روپے تک کے سامان تقسیم کیے جاتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہمارا انعام کتنے کا ہے اور کتنا ہم نے اس کے اندر خرچ کیا. میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کا جنہوں نے اس کے اندر تعاون کیا. دل کی گہرائی سے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. یہ باپو نگر کی جماعت الحمدللہ بہت پیسہ اس ہر سالانہ پروگرام کے موقع پر خرچ کرتی ہے. اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ان کی رزق اور جو ہے دنیا اور آخرت جو بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین اسے پوری کرے اور حلال ذریعے سے جو ہے انہیں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک بچوں کی جو تعلیمی فیس تھی وہ 50 روپے تھی اور اس مہینے سے تعلیمی فیس 50 سے بڑھا کر کے 80 روپیہ تک کر دیا گیا ہے, جو پر ڈے لگ بھگ 2.5 روپیہ پڑتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کو بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے, جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اس جنت کے راستے کے لیے پر ڈے آپ کو 2.5 روپیہ خرچ کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے اندر آپ کو کوئی شبہ کو شبہات نہیں ہونا چاہیے, کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. 50 سے 30 روپیہ ہم نے بڑھایا ہے. 80 روپیہ فیس پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک تمام بچوں کو جمع کرنی ہوتی ہے, لیکن والدین اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے. کئی بار بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے تب وہاں سے پیسے آتے ہیں. آپ دنیاوی تعلیم کے لیے پر مہینہ 1000 روپے سے زیادہ آپ خرچ کرتے ہیں. ٹیوشن میں آپ خرچ کرتے ہیں, اسکول کی فیس آپ خرچ کرتے ہیں, اس کے لیے جو وقت انہوں نے متعین کیا اسی وقت پر آپ دے کر کے آتے ہیں. لیکن تعلیمی دنیا جو ہے ایک ایسی کتاب کی تعلیم جہاں ہو رہی ہے جو مختصر فیس 80 روپیہ ہے, اس کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے شک و شبہات میں رہتے ہیں اور بہت تاخیر سے جو ہے یہ فیس جمع ہوتی ہے. لہذا میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا جو بچے کے والی یہاں پر موجود ہیں 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک کے درمیان بھی یہ فیس بچوں کی جمع کرائیں. اور انعامات کی تقسیم کے لیے میں اشفاق بھائی جو ہماری جماعت میں ایک طریق سے بزرگ انسان ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں سے بچوں کو انعامات تقسیم کیا جائے. یہاں سے اٹھا کے دو, ادھر سے تھوڑا میرا پیچھے کا تھوڑا سا. بشرا اظہار, بشرا اظہار جنہ دینا شازیہ اسلام,